बिजली की लोड शेडिंग आउट ऑफ कंट्रोल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक बत्ती गुल। विफाकी दारुल हुकूमत में भी 6 घंटे तक बिजली का गायब रहना मामूल। शॉर्टफॉल 6099 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की मजमूई पैदावार 19,901 मेगावाट, तलब 26,000 मेगावाट। मुल्क में बिजली का संगीन बहरान, अवाम परेशान। विफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। बाजार शाम 7 बजे बंद करने का फैसला न हो सका। हफ्ते की छुट्टी बहाल। सरकारी मुलाजमीन के पेट्रोल में 40% कटौती का फैसला। वजीर आजम का बचत मुहिम का दायरा कार बढ़ाने का ऐलान। जब तक नैब का इदारा है, हुकूमती मामलात नहीं चल सकते। शाहिद खाकान अब्बासी फट पड़े। करप्शन पकड़ने के लिए और भी इदारे हैं। नैब सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है। आज से लोड शेडिंग 3.5 घंटे से ज्यादा नहीं होगी। लीगी रहनुमा की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में फॉरेन फंडिंग का पैसा आया। अकबर असबाबर के वार। स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई पर तहफ्फुज़ात का इजहार। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को खत लिख दिया, तहकीकात करवाई जाए। केस को 8 साल तवालत दी गई, तो फैसला कब आएगा? अकबर असबाबर की गुफ्तगू। इमरान खान ने आज पार्टी ख्वातीन का इजलास तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई ख्वातीन रहनुमाओं और कारकुनान को मुख्तलिफ टास्क देंगे। पाकिस्तान और जर्मनी बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए पुरअज़्म। अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा आलमी बरादरी की तवज्जो की जरूरत है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल होती रही। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की प्रेस ब्रीफिंग। मसला कश्मीर का हल बातचीत के जरिए होना चाहिए। अफगानिस्तान के मामलात पर पाकिस्तान से राबिते में रहते हैं। अफगानिस्तान मुहाजिरीन को पनाह देकर पाकिस्तान ने बड़े दिल का मुजाहरा किया। जर्मन वजीर खारजा अपना इजहार ख्याल कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन अक्टूबर तक मुल्क में इंतखाबात करवा सकता है। नई मर्दमशुमारी होने की सूरत में इंतखाबात अगस्त 2023 में मुमकिन हो सकेंगे। नजरे सानी के बाद हतमी इंतखाबी फहरिस्तें 12 अगस्त को शाया की जाएंगी। शहरी 4 जुलाई तक वोट की दुरुस्तगी करवा सकते हैं। रुपया डॉलर को काबू करने में मुसलसल नाकाम। डॉलर की कदर में फिर इजाफा। ओपन मार्केट में 205 रुपए का हो गया। हैरत अंगेज तौर पर इंटरबैंक में बरतानवी पाउंड की कदर में 2 से 3 रुपए का इजाफा। पाउंड 251 रुपए 6 पैसे का हो गया। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। अदालत पार्लियामेंट को हिदायत नहीं दे सकती। जस्टिस अतरमन अल्लाह के रिमार्क्स। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में गर्मी की तपश बरकरार। महकमा मौसमियात की हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं शिजा नईम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। इस्लामाबाद में विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब की विफाकी वज़रा के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। काबीना इजलास के हवाले से जो जामे ब्रीफिंग मुख्तसर वक्त में आपके सामने रखी गई है, उसमें यकीनन इस बात का भी इजहार किया गया है कि इस वक्त जो गैर मकबूल फैसले हुकूमत कर रही है, नापसंदीदा फैसले कर रही है,
اس کا اونرشپ ہم سب اتحادی جماعتیں لے رہے ہیں، اور ہمارے پاس اس وقت اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم ہنگامی طور پر بھی ایک معاشی پلان دے رہے ہیں، اور طویل المدت معاشی پروگرام پر بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی تنظیموں کو بھی آن بورڈ لے رہے ہیں، چاہے وہ معاشی حوالے سے ہوں، چاہے وہ تعلیمی حوالے سے ہوں، یا اس کے علاوہ بھی جو شعبہ جات ہے ان کے تنظیموں کو بھی حکومت آن بورڈ لے رہی ہے، ان کو سن رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو صورتحال ہے، جس طرح کائرہ صاحب نے بہت آسان کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، قوم کے سامنے رکھ دیا ہے کہ جو سبسڈی دی جا رہی تھی اس سے فائدے ایک مخصوص طبقے کو زیادہ مل رہے تھے، اور مجموعی طور پر عوام کو اس سبسڈی کا اتنی سہولت نہیں مل رہی تھی۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جائیں، اور میں اس بات کا بھی آپ کے سامنے اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس آپشنز تھے کہ ہم فوری طور پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو اور دیگر قیمتوں کو فوری طور پر اور بھی کم کر کے الیکشن میں چلے جاتے، اور شاید ہماری مقبولیت میں بھی اضافہ ہوتا۔ تمام اس وقت جو حکومتی جماعتیں حکومت کر رہی ہیں، لیکن ہم نے اس پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے، انتظامی حوالے سے بھی، معاشی حوالے سے بھی، سیاسی حوالے سے بھی، اخلاقی حوالے سے بھی، اس میں ہم نے یہ اونرشپ قبول کی ہے، اور ہم اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے متفق اور متحد ہو کر انشاءاللہ اس میں قوم کے لیے راحت پیدا کریں گے، قوم کے لیے اس میں سکون پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت جو مختصر ہنگامی پلان دیے جا رہے ہیں، اس میں رد و بدل بھی ہوتا رہے گا، اور ہم نے فوری طور پر وزیر اعظم صاحب نے جب ہفتے کی چھٹی کو ختم کیا اور ورکنگ ڈے کے طور پر اس کو کا فیصلہ کیا، تو ہم نے کابینہ کے اندر ان کو تجاویز مختلف پارٹیوں کی طرف سے آئی۔ اس وقت بھی جب معاشی پلان کے حوالے سے یا دوسرے انتظامی امور کے حوالے سے فیصلے لیے جا رہے ہیں، عوام کے جذبات کو بھی وہاں پر ایڈریس کیا جاتا ہے کہ اس وقت عوام کیا چاہ رہے ہیں، اور طویل اس پر مشاورت کے بعد، تجاویز آنے کے بعد جس فیصلے پر بھی اتفاق ہوتا ہے وہ کابینہ اٹھاتی ہے، اس کو قوم تک ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ بات مد نظر ہونی چاہیے کہ ہنگامی فیصلے یہ مستقل فیصلے نہیں ہیں، ہم مستقل جو معاشی پلان ہے وہ بھی دینے جا رہے ہیں، لیکن اس پر آج بھی ہماری ایک اجلاس ہے جس میں تمام وزراء اور تمام تنظیمیں اس میں شریک ہوں گی، ان کی تجاویز بھی ہم لیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی تائید کے ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت جو بحران ہے، بجلی کا بحران ہے، طلب اور رسد میں فرق ہے، اس کو بھی پورا کرنا ہے، اور گرمی کا احساس بھی ہے، لوگ تنگ بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اقدامات ہم کر رہے ہیں، آپ کے سامنے وزیر اطلاعات نے رکھا کہ ہم ہفتوں کے اعتبار سے آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہے ہیں کہ ہم اتنا سسٹم میں جو ہے وہ الیکٹریسٹی شامل کرنے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تدریجاً اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہم اس میں ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک چیز سوالوں سے پہلے، میں سوالات لینے سے پہلے ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جس کا بھی قائرہ صاحب نے ذکر کیا کہ جو حکومت کا سستا پیٹرول اور ڈیزل ٹارگیٹڈ اسکیم ہے، جو 28 بلین کا پیکج ہے، اور اس میں ایک کریکشن میں کر دوں کہ 786 جو نمبر ہے اس پہ کال نہیں، اس پر SMS ہونا ہے، اور اس میں بسپ کے علاوہ جو 40,000 جن کی تنخواہ کم ہے 40,000 سے، وہ 786 کے اوپر آج سے وہ
SMS والی جو لائن ہے وہ بھی لائیو ہو گئی ہے اور اس میں آپ میسج کر کے جو 40,000 سے کم تنخواہ ہے وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جیسے کہ ابھی مولانا اسد صاحب نے کہا کہ یہ حکومت صرف مشکل فیصلے نہیں کر رہی بلکہ مشکل فیصلوں سے پہلے عوام کے ریلیف کے فیصلے کر رہی ہے. اور یہ جو پیٹرول کی انکریز تھا پرائس یہ ہم کر سکتے تھے حکومت میں آنے کے فوری بعد, اگلے ہی دن کر سکتے تھے. یہ سمری بھی پچھلی حکومت کی تھی, یہ معاہدہ بھی پچھلی حکومت کا تھا, اور جو پیٹرول 10 روپے سستا کیا گیا تھا اس کے خزانے میں پیسے بھی نہیں تھے. یہ ہمارے لیے بڑا آسان فیصلہ تھا, لیکن پرائم منسٹر اور حکومت نے جو اتحادی ہیں ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے عوام کے ریلیف کے کا انتظام اور بندوبست ہوگا. جو یہ 28 بلین کی ٹارگٹڈ سبسڈی حکومت کا سستا پیٹرول اور ڈیزل اسکیم ہے جو 786 کے اوپر SMS کر کے آپ بسپ کے اس کے اندر لوگ ہیں, اور اس کے علاوہ بسپ کے علاوہ بھی جو انٹائٹل لوگ ہیں 40,000 سے کم جن کی سیلری ہے, تو یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو ان مشکل فیصلوں سے پہلے کر کے یہ مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں. اور یہ فیصلے صرف فیصلے اور اعلانات نہیں بلکہ وہ اکنامک ویژن ہے جو دوبارہ سے اس ملک کو ترقی کی راہ پر معیشت کو بحال کر کے جو عوام ہیں ان کو کاروباری اور روزگار کے مواقع مہیا کرے گا. اور انشاءاللہ اسی ویژن کے ذریعے, اسی اسٹریٹجی اور انہی فیصلوں کے ذریعے ہم واپس بدحال معیشت کو بحال کریں گے انشاءاللہ. میڈم بنیادی طور پہ یہ بتائیں کہ الیکشن کے آپ نے صاف شفاف انتخابات کی بات کی, صاف شفاف انتخابات کے سلسلے میں آپ نے پہلا قدم اٹھایا اور ایک قانون بنایا. اس قانون کو آپ نے ایوان صدر پاکستان نے یہ لکھا ہے اس قانون پر اپنا اعتراض لگاتے ہوئے کہ آپ نے کوئی پیش رفت نہیں کی بلکہ 2 قدم پیچھے ہٹائے ہیں, اب پیچھے ہٹے ہیں آپ صاف شفاف انتخابات کے لیے. اور انہوں نے حکومت پر ایک سنگین الزام لگایا ہے کہ آپ نے آرٹیکل 17 اور آرٹیکل 46 کی خلاف ورزی کی ہے. اس بارے میں حکومت پاکستان کا کیا رد عمل ہے؟ قمر زمان قاہرہ صاحب, آپ کے لیڈر نے مہنگائی مارچ کیا تھا اس لیے کہ پاکستان میں انتہا کی عروج پر مہنگائی تھی. صرف آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے لیڈر نے یہ سوال مطالبہ کیا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے وزیر اعظم مستعفی ہو جائے؟ کیا یہ مطالبہ ان کا جائز تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے وزیر اعظم مستعفی ہو جائے؟ شکریہ. جو الیکشن سے ریلیٹڈ, الیکشن کمیشن سے ریلیٹڈ اور صدر سے ریلیٹڈ سوال ہے اس کے ملک میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا. لوڈ شیڈنگ سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں ملک میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ اور اس پر قابو پانے کے لیے مختلف طریقوں پر غور کیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ نے ہفتے کی چھٹی بحال کرنے کی منظوری دے دی ہے, تاہم توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے مارکیٹوں کی شام 7 بجے بندش کا فیصلہ نہیں ہو سکے گا. ملک کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 گھنٹے تک پہنچ گیا. عوام بلبلا اٹھی. کراچی, لاہور, پشاور, کوئٹہ دیگر شہروں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری. اسلام آباد ریجن میں بھی 6 گھنٹے تک بجلی کا غائب رہنا معمول بن گیا. ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق ملک میں بجلی کا شارٹ فال 6099 میگا واٹ تک پہنچ گیا. بجلی کی مجموعی پیداوار 19901 میگا واٹ, طلب 26000 میگا واٹ ہے. لوڈ شیڈنگ میں کمی صرف دعووں تک. گزشتہ روز مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے
غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر عوام سے معذرت کی تھی اور دعویٰ کیا کہ آج سے ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ 3.5 گھنٹے تک محدود کر دی جائے گی، جبکہ 30 جون تک لوڈ شیڈنگ 1.5 سے 2 گھنٹے رہ جائے گی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے جرمنی کو پاکستان کے لیے بہترین ایکسپورٹ منزل قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں جرمن ہم منصب کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان اور جرمنی باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان جرمنی کے ساتھ متعدد شعبوں میں تعاون کا خواہاں ہے۔ اس موقع پر بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان افغان مہاجرین کو سالوں سے پناہ دے رہا ہے۔ امید ہے افغان عوام کو مشکل حالات میں نہیں بھولا جائے گا، ان کی امداد کی جائے گی۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کا پرامن اور UN قراردادوں کے مطابق حل چاہتا ہے۔ یوکرین اور روس کی جنگ مذاکرات کے ذریعے حل کی جائے۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم سب کو عالمی سطح پر مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے۔ افغان بحران سے سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہوا۔ عالمی برادری طالبان کو بتائے کہ آپ غلط سمت میں جا رہے ہیں۔ یوکرین جنگ سے دنیا پر مضر اثرات مرتب ہوئے۔ جرمن وزیر خارجہ نے پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ جرمن وزیر خارجہ 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گے۔ ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جرمن وزیر خارجہ اپنے قیام کے دوران سول سوسائٹی اور دیگر حکومتی نمائندوں سے بھی بات چیت کریں گے۔ دونوں ممالک کے وزراء خارجہ وفود کی سطح پر علاقائی اور عالمی امور پر مذاکرات کریں گے۔ اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں فوراً فنڈنگ کا پیسہ آیا۔ سکروٹنی کمیٹی کی کارروائی پر ہم نے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ اکبر ایس بابر نے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن دفتر کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو خط لکھا ہے کہ تحقیقات کرائی جائیں۔ جس طرح کیس کو 8 سال طوالت دی گئی، اس طرح سب کریں تو فیصلہ کب آئے گا؟ ہم ثبوت دے رہے ہیں، ان کے دلائل ختم نہیں ہو رہے۔ آج پھر انہوں نے وقت مانگ لیا، کب یہ احتساب ہوگا؟ یاد دلاتا جاؤں کہ یہ وہی پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم ہے جس نے جب اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کا جائزہ شروع ہوا تو انہوں نے اس کی بڑی تعریف کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت زبردست رپورٹ ہے، لیکن اس میں معمولی کچھ خامیاں ہیں جس کی ہم نشاندہی کریں گے۔ آج اس کے برعکس وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں بہت بڑے بڑے گیپس ہیں اور خامیاں رہ گئی ہیں، جبکہ ہمارا پہلے دن سے آپ سب گواہ ہیں کہ اسکروٹنی کمیٹی کا جو 4 سال کا عمل تھا جو کہ مارچ 2018 میں شروع ہوا، جس کی مدت 1 مہینہ تھی، جس کو 4 سال چلایا گیا اور بہت بری طرح سے مینیج کیا گیا۔ مارچ کی 5 تاریخ اور اگست کی شاید 11 تاریخ 2021 کو ہم نے لکھ کے اسکروٹنی کمیٹی کی جو کارروائی ہے اس پہ شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ بہت ساری ایسی حقائق ہیں جس پہ پردہ ڈالا گیا ہے اور یہ نشاندہی ہم ان رائٹنگ کر چکے ہیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اسکروٹنی کمیٹی کی تعریفیں کرتا تھا۔ جو 2 بڑے امپورٹنٹ ایشوز تھے جن کو مکمل طور پہ نظر انداز کیا گیا، ان میں سے ایک یہ تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے 4 ملازمین ہیں، ان 4 ملازمین کی نشاندہی، ان کو یہ اختیار دینا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو فنڈز ہیں پاکستان اور بیرون ملک سے، وہ ان کو اختیار دیا کہ وصول کیے جائیں۔ اس میں عمران خان کا نام بھی لکھا ہوا ہے، کاپی 2 عمران خان PTI چیئرمین اینڈ کاپی 2 ڈاکٹر عارف علوی جو اس وقت سیکرٹری جنرل تھے۔ یعنی ان کی معلومات میں یہ دستاویز تیار کی گئی، ان کو دی گئی کہ ہم ملازمین کو اجازت دے رہے ہیں۔ اسکروٹنی کمیٹی نے ان ملازمین کی تحقیقات کرنے کے اکاؤنٹس کی انکار کیا۔ یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جس کی میں پچھلے کئی سالوں سے درخواست کر رہا ہوں
के इन अकाउंट्स में करोड़ों अरबों रुपए आए, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आए, हुंडी के जरिए आए, उनके मुलाजमीन की निशानदेही मौजूद है, मुलाजमीन के नेशनल शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद है, और ये चंद दिनों की कार्रवाई है। ताज़ा तरीन मैंने मौजूदा जो वजीर इंटीरियर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनको भी मैंने खत लिखा है। आला तालीम पर फोकस हमेशा से हुकूमत की तरजीह रही है। गवर्नर पंजाब वलीगुल रहमान का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा हर एजुकेशन के फंड्स में इजाफा किया। बहावलपुर से ताल्लुक रखने वाले एमपीए ज़हीर इकबाल की क़ियादत में वफ़द ने गवर्नर पंजाब वलीगुल रहमान से मुलाकात की। इस मौका पर गवर्नर का कहना था कि 4 साल पहले जब हुकूमत छीनी गई तो मईशत बेहतर थी, जब दोबारा हुकूमत मिली तो बहुत से मसाइल हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आज 4 बजे पार्टी ख्वातीन का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में पीटीआई लॉन्ग मार्च के मौका पर ख्वातीन के किरदार को सराहा जाएगा और पीटीआई ख्वातीन रहनुमाओं और कारकुनों को मुख्तलिफ टास्क दिए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि जब तक नैब का इदारा है हुकूमती मामलात नहीं चल सकते। एहतसाब अदालत में LNG रिफॉर्म्स की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि करप्शन पकड़ने के लिए और भी बहुत इदारे मौजूद हैं, नैब सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है। इस मौका पर शाहिद खाकान अब्बासी ने मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से भी बता दिया। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होंगे। इलेक्शन कमीशन अक्टूबर तक मुल्क में इंतखाबात करवा सकता है। नई मर्दमशुमारी होने की सूरत में नई हल्काबंदियां जरूरी होंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात अगस्त 2023 में मुमकिन हो सकेंगे। नजरसानी के बाद हतमी इंतखाबी फहरिस्तें 12 अगस्त को शाया की जाएंगी। शहरी 4 जुलाई तक वोट की दुरुस्तगी करवा सकते हैं। जारी हल्काबंदियों का काम भी अगस्त में मुकम्मल होगा। आपको बताते चलें इस वक्त इस्लामाबाद में बिजनेस कॉन्फ्रेंस जारी है जिसमें वफाकी वजीर मिफ्ताह इस्माइल खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ही चलते ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली पावर्टी भी बढ़ गई, हमारी डेट इंक्रीज हो गई बहुत सारी। अब देखें इस साल हम जब हम आए थे तो मेरे वजीर बनने से 1-2 दिन पहले जो मुझे प्रेजेंटेशन दी गई थी, शहबाज साहब ने भी हलफ उठाया था, उसके दूसरे दिन जब मैंने प्रेजेंटेशन ली थी तो 5600 अरब रुपए का पाकिस्तान के अंदर डेफिसिट हमारा प्रेडिक्टेड था और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा कम करके हम इंशाल्लाह 52-5300 अरब पे लेकर आएंगे। बट इज अनप्रेसिडेंटेड, मतलब ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून के जो 5 साल थे, और मैं ज़्यादा वो नहीं करना चाह रहा हूं सियासी कंपैरिजन, लेकिन 5 साल में जो हमारे एवरेज डेफिसिट थे वो 1650 अरब रुपए के थे। 1650 अरब रुपए का पर ईयर डेफिसिट हमारा होता था। सिर्फ इस साल जो है वो 5600 अरब रुपए का है, जो तकरीबन 3.5 साल के बराबर हमारे डेफिसिट्स के था। आप पहली 2017-18 में हम छोड़ के गए थे जिसमें 6.5% डेफिसिट था, और अगले साल पीटीआई की हुकूमत में जो डेफिसिट आया है वो आया, अगले साल जो पीटीआई की हुकूमत में डेफिसिट आया वो 9.1% जीडीपी का आया। तो मतलब बहुत ज़्यादा डेफिसिट आ गए, 6.5 से बढ़ के 9.1%। अगले साल उसके 7.1 आया, फिर 8.1 आया, और अभी फिर ये डेफिसिट इतना हाई आया 5600 अरब रुपए का।
اور جو ستم ظریفی کی اس میں بات ہے، جو بہت عجیب سی بات ہے، وہ یہ کہ فروری کے اندر دسمبر کا یہ ایک معاہدہ تھا، اور جو فروری میں سائن ہوا آئی ایم ایف سے پی ٹی آئی کی حکومت کا، اس میں یہ کہا گیا کہ ہم پرائمری ڈیفیسٹ 25 ارب روپے کا کریں گے. پرائمری ڈیفیسٹ جو کہ ڈیفیسٹ مائنس دا ڈیٹ سروسنگ نکالیں تو 25 ارب کی ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم 25 ارب کا ڈیفیسٹ کریں گے. لیکن جب ہم آئے تو مجھے بتایا گیا کہ جو ایوریج جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ 1332 ارب روپے کی ہے. سو کہاں 25 ارب روپے کا ڈیفیسٹ وچ از بیسکلی اے بیلنس بجٹ، اور کہاں 1332 ارب روپے کا صرف پرائمری ڈیفیسٹ. سو دس از آؤٹ بائی 5400%. یہ 5400% سے آؤٹ ہو گئے تھے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان ڈیفیسٹس کی وجہ سے ڈیٹ بڑھ گئی. اب کتنی ڈیٹ بڑھ گئی؟ ایوریج ڈیٹ جو ہے 4.25 سال میں پی ٹی آئی نے جو لی ہے وہ 5177 ارب کی لی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون نے 2132 ارب کی لی تھی. اس 2132 ارب کی جو ہم نے ڈیٹ لی تھی، اور وہ بھی ڈیٹ کافی ہے، اس کے اندر ہم نے بکی بلوکی حویلی کے اندر پاور پلانٹس لگائے، 2 آپ کے ٹرمینل لگائے ایل این جی کے، ہم نے سائیوال میں پاور پلانٹ لگایا، ہم نے ہب میں پورٹ پاسم پہ پاور پلانٹ لگایا. تو کئی پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئے. 1700 میگا واٹ ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے موٹر ویز لگائے، گوادر کے اندر پورے چیزیں بنوائیں. تو کافی اس کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کیا تھا. اور یہاں پر جو ہے وہ 20,000 ارب روپیہ لون لیا گیا. اب میں آپ کو کمپیرزن دکھاتا ہوں کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے، اور پہلے سال بائی دا وے بجٹ جو تھا وہ سرپلس میں تھا. میں خیال تھا شاید اسی سال بجٹ سرپلس میں تھا، لیکن لیاقت علی خان جس سال وزیر اعظم تھے پاکستان میں 47-47 میں، وہ بجٹ سرپلس پہ تھا. لیاقت علی خان سے لے کر شاہد عباسی صاحب یہ بیٹھے ہیں، اس کے بعد ناصر الملک صاحب وزیر اعظم بنے، جتنے وزرائے اعظم آئے 18-19 وزرائے اعظم آئے، ان سب نے ملا کر جو ڈیٹ لیا تھا، اس میں فوجی ڈکٹیٹرز بھی شامل ہیں، جنرل ضیاء بھی شامل ہیں، اس کے اندر مشرف صاحب بھی شامل ہیں، اس میں ایوب خان صاحب بھی شامل ہیں، جتنے جو رولرز تھے پاکستان میں، سب نے 71 سالوں میں جو لون لیا وہ 24,952.9 ارب روپے کا تھا. 25,000 ارب روپے کہہ دیجئے. صرف 4.25 سال میں عمران خان نے 20,000 ارب روپے کا لون لیا ہے، which is 80% of all loans taken by the entire government of Pakistan in the previous 71 years. What is the result? رزلٹ یہ کہ جس سال میں آخری سال مسلم لیگ کے جب میں وزیر خزانہ تھا تو 1499 ارب روپے ہماری ڈیٹ سروسنگ پیمنٹ تھی. اس سال 3200-3300 ارب روپے کری، اور اگلے سال ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 3900 ہم نے بجٹ میں رکھا ہے 3900 ارب روپیہ ڈیٹ سروسنگ کا. یہ ڈیٹ سروسنگ بڑھ گئی ہے 3900 ارب روپیہ. سو the more you borrow the more you have to pay. سو یہ بات بھی آپ کے سامنے کرنی تھی. آج ہم جب چھوڑ کے گئے تھے مئی کے اندر تو 1062 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ تھی، اس کے بعد 1100 کچھ ہو گئی تھی جون کے اندر. آج 2500 ارب روپے سے زیادہ ہے سرکولر ڈیٹ، پاور سیکٹر کی سرکولر ڈیٹ. ہم جب گیس چھوڑ کے گئے تھے تو گیس سیکٹر کی سرکولر ڈیٹ نہیں تھی، آج وہ 1500 ارب روپے سے زیادہ ہے. سو پاکستان کے اندر کافی ہم کو مسائل ملے ہیں. میں آپ کو صرف ایک یہ چیز آپ کے پیش نظر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے بہت سارے بزنس مین یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور صحیح ستائے ہوئے ہیں. آپ کو ہم کبھی انرجی کے اندر نہیں ملتی، کبھی گیس نہیں ملتی، کبھی پاور نہیں ملتا. اور میں ابھی زبیر موتی والا صاحب سے بات کر رہا تھا، اور میں کہہ رہا تھا، اور میں اس دن لاہور بھی گیا تھا تو علی پرویز صاحب نے کافی اپنے اپٹما کے دوست جمع کروائے تھے، گور اعجاز صاحب تھے، ریحان صاحب تھے، دیگر تھے، کہ ون آف دا تھنگس وی وانٹ ٹو اشور اینڈ پرائم منسٹر بات کریں گے از سپلائی آف گیس اینڈ پاور ٹو یو انشاءاللہ. تو پاور سیکٹر میں اس سال حکومت پاکستان نے 1072 ارب روپیہ سبسڈی دی ہے. 1072 ارب روپے، اور میرے خیال سے کل میرے پاس ایک اور وہ آئے گی سمری، تو شاید 1100 ارب روپے کی سبسڈی ہو جائے گی اس سال پاور سیکٹر کے اندر. ٹھیک ہے، 1100 ارب روپے حکومت پاکستان نے دیے. اس کے علاوہ 500 ارب روپے سرکولر ڈیٹ میں گئے ہوں گے یا گئے ہیں. تو 1600 ارب روپے کی پاور سیکٹر کی لاسز تھیں. 100 ارب یونٹ دیتے ہیں پاور سیکٹر والے صرف کنزیومرز کو، تو 16 روپے تو نقصان کر رہے ہیں. اور اس سے آپ سے 16 روپے لے رہے ہیں وہ اور بات ہے، آپ سے اس وقت 10 روپے لے رہے ہیں تو 26 روپے کا تو یونٹ بیچ رہے ہیں ایوریج پہ، جس میں 16 روپے حکومت پاکستان بھر رہی ہے. اس کا مطلب ہے آپ ہی دے رہے ہیں نا، میرے پاس تو کہیں اور سے پیسے نہیں آتے، آپ سے ہی لے کے آتے ہیں پیسے. سو 1600 ارب روپیہ از دا لاس ٹو دا پاور سیکٹر. So this power sector, unless we reform this and unless we bring good governance in this,
this power sector will be an albatross around our neck. That really will be. पेट्रोलियम सेक्टर में हमने 81 अरब रुपया सब्सिडी दी है, जो कि बहुत कम लग रही है कंपैरिजन, और इधर भी 400 अरब रुपए की सर्कुलर डेट इस साल बढ़ गई है। SNGPL इस वक्त जो है वो 200 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, नुकसान कर चुकी है पिछली 2 सर्दियों में। और PSO जो है इट इज नाउ ओवर 500 बिलियन रुपीज। तो गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट जो है वो भी 1500 अरब रुपया हो गया है। नाउ आज भी रुपया के ऊपर थोड़ी सी प्रेशर था, डॉलर थोड़ा बढ़ा है, डॉलर इंटरनेशनली बढ़ा है लेकिन रुपए के ऊपर खास तौर पर बढ़ा है। सो आई वांट टू टेल यू दिस एंड देन आई वांट टू आल्सो टेल यू कि व्हाट आर वी डूइंग अबाउट दिस। जो हम हमको डेट रीपेमेंट करनी है, जो हमें पैसे लोगों के वापस करने हैं, दूसरे ममालिक के वापस करने हैं, बायलैटरल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के, वो अगले साल में 21 अरब डॉलर वापस करने हैं। $21 billion is what we need to pay back. गवर्नर साहब इधर तशरीफ रखें, if my figures are not correct then you will let me know. मैं गैस कर रहा हूं कि $12 बिलियन आउटसाइड लिमिट होगा, कि $12 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, और इतना होगा क्योंकि इस साल 16 बिलियन होगा तो हम अगले साल 12 तक इंशाल्लाह ले आएंगे। तो 12 बिलियन, इससे नीचे भी ला सकते हैं लेकिन इससे नीचे लाएंगे तो फिर इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्टॉल कर जाएगी। सो वी वांट टू गो स्लो। तो $12 अरब का हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, और मैं समझता हूं कि कम से कम 3 महीने के रिजर्व होने चाहिए। तो हमें 10 बिलियन का रिजर्व है, इस 2-3 दिन के अंदर 12 हो जाएगा जब चाइना का रीपेमेंट आ जाती है। तो लेकिन फिर भी आई थिंक कि हमको $8 बिलियन से इंक्रीज करना चाहिए बिटवीन नाउ एंड नेक्स्ट ईयर, एंड हमारा रिजर्व 18 बिलियन तक लेके जाना चाहिए। दैट्स अ रिस्पेक्टेबल नंबर कम से कम। सो वी नीड $41 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स, एंड आई थिंक ये हो जाएंगे। मैं सच बता रहा हूं आपको कि आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह हो जाएंगे। अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने इसमें काफ़ी काम किया है। हम आपको ये दिखा देते हैं कि ये 2 महीने जो शहबाज शरीफ साहब को मिले हैं इस हुकूमत का ये चार्ज, और जो इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, आपने जो सौंपी है इनको जिम्मेदारी, तो इन्होंने पहले री इंगेज कर लिया IMF से। हमने वी री इंगेज विद द IMF, we talk to them daily and we are very very confident that we will inshallah soon have an agreement with the IMF. We are very very confident of that. And we have taken very tough decisions. It is not easy for any prime minister to allow increase in the price of fuel the way we have, twice, of 30 rupees each. But we were losing 84 rupees a litre on diesel. We were losing 69 rupees a litre on petrol. That loss would have been more than 120 billion rupees a month. 120 अरब रुपए का महीने का नुकसान होता अगर इसको हम कंटिन्यू करते। हुकूमत पाकिस्तान का चलाने का खर्चा तकरीबन 40 अरब रुपए, थोड़ा सा ज्यादा 42 अरब रुपए। हुकूमत पाकिस्तान को चलाने से 3 गुना ज्यादा खर्चा इस सब्सिडी में हो रहा था, और ये सब्सिडी खान साहब ने, इमरान खान साहब ने, शौकत तरीन साहब ने ये साइन किया था, सिंसियरली साइन किया था IMF से, इसकी कंप्लीटली बरक्स थी। यहाँ पे वादा करके गए थे, IMF से मुआहदा करके गए थे कि हम 1 पैसे की सब्सिडी नहीं देंगे। उसके बाद नंबर 2 कि हम 30 रुपया सब्सिडी के बाद, खत्म करने के बाद 30 रुपया पेट्रोल के ऊपर और 30 रुपया डीजल के ऊपर लेवी लगाएंगे, और उस लेवी लगाने के बाद हम सारे कॉस्ट के ऊपर 17% सेल्स टैक्स लगाएंगे। तो आज अगर मैं शौकत तरीन साहब के मायदे पे, इमरान खान साहब के मायदे पे चलता तो या तो नौकरी से निकाला जाता, या अगर मैं चलता तो इस वक्त 300 रुपए का पेट्रोल और डीजल होता। ये मैं आप हिसाब करके देख लें। IMF का एग्रीमेंट जो लिखा है वो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है। हर महीने 4-4 रुपए बढ़ाने थे और इस 17 रुपए पे आ गए थे, 21 रुपए जाने थे। जब इनको ये लगा कि इनकी हुकूमत जा रही है तो ये ट्रैप हमारे लिए ले गया। और नॉट जस्ट दिस, मैं आप थोड़ा सा डाइग्रेस करता हूं 1 सेकंड के लिए। एक और चीज भी की, फरवरी के 3rd वीक में खान साहब रशिया तशरीफ ले गए थे, 22-23 फरवरी को, या शायद 1-2 दिन आगे पीछे, और उसके बाद तशरीफ लाए। उस वक्त का कोई अखबार उठा के देख लें, बात हुई थी वीट की, और यहां पे अखबार में ये भी खबर आई थी कि गैस की बात की है, वीट की और गैस की बात करी, कहीं पर ऑयल का जिक्र भी नहीं था। हमारा अजहर साहब 1 महीना 5 दिन रुके रहे, और 30 मार्च को, अपने इनकी रुखसती से 2-4 दिन पहले 30 मार्च को इन्होंने लेटर लिखा है रशिया को कि हमको ऑयल दे दो। रशिया ने उसका लेटर का जवाब भी नहीं दिया। हमने सिफारतकार भेजे रशिया के अंदर, हमारी एम्बेसी के लोग गए कि आपका कोई इरादा है, तो उन्होंने कहा यार 2015 में जो हमने आपसे गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट किया था, आपने तो वो भी नहीं किया, तो इस पर हम क्या बात करें। दे वर पोलाइट सो दे डिड नॉट आंसर। कोई चांस नहीं था इनके ऑयल लेने का। हिंदुस्तान ने मार्च में भी ऑयल लिया था,
اگر لے سکتے تھے تو خان صاحب کو مارچ میں آئل لے لینا تھا, سستا مل رہا تھا تو لے لیتے, کس نے روکا تھا؟ اور اگر ہمیں آج 30% 30 روپے سستا مل رہا ہو تو ہم تو فوراً لے لیں گے, لیکن اس نے تو جواب بھی نہیں دیا. ہاں البتہ ہمیں ویٹ چاہیے تھا اور چاہیے, 3 ملین ٹن ویٹ ہم کو امپورٹ کرنا ہے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں یہاں پہ آپ کو کہ جب 17-18 کے اندر ہم مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی تو ہم ویٹ ایکسپورٹ کر رہے تھے. اس سال ہم ویٹ امپورٹ کریں گے. جب 17-18 کے اندر ہماری حکومت چھوڑ کے گئی تھی اس سال ہم نے چینی ایکسپورٹ کری تھی. پچھلے سال تک ہم نے چینی امپورٹ کی ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ پچھلی حکومت نے 48 روپے کی چینی ایکسپورٹ کر کے 96 روپے کی ماشاءاللہ امپورٹ کی ہے, لیکن اس پہ چھوڑ دیں ابھی. تو ویٹ کا ہم نے رشیا سے بات کرنے کے لیے ای سی سی کے اندر اپروول دیا. وہ ای سی سی کی اپروول اور کابینہ کی اپروول شہباز شریف کی حکومت میں دی گئی ہے, عمران خان کی حکومت میں نہیں دی گئی تھی. وہ سمری ہم لوگ لے کر آئے تھے. اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنی کامرس منسٹری کو اور ٹی ڈیپ کو اور فوڈ سیکیورٹی کی وزارت کو امپاور کیا کہ آپ جا کے رشیا سے جی ٹو جی بات کریں, اور وہ کریں گے انشاءاللہ. And sir, yes, but the thing is that, so we are doing, but they were just in the last few days they were just trying to do this. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں. ایک سمری تھی ڈی ایل ٹی ایل کی. ڈی ایل ٹی ایل کی سمری 8 مہینے تک ای سی سی پہ پڑی رہی. انہوں نے they did not take it up because وہ کچھ ایشوز تھا, ان کو پیسے نہیں دے سکتے تھے IMF کی وجہ سے. 8 مہینے تک کامرس کی سمری ڈی ایل ٹی ایل کی they did not take up. 30th of March, 3 days before they were going, they approved that summary. یار, اور کمال یہ ہے کہ پورے سال میں ڈی ایل ٹی ایل میں کوئی پیسہ ریلیز نہیں کیا. تو آج شہباز شریف صاحب شاید آپ کو بتائیں کہ ان کی حکومت ڈی ایل ٹی ایل ریلیز کرے گی یا نہیں کرے گی, لیکن انہوں نے کبھی نہیں کی. سو ہم نے مشکل فیصلے لیے اور لیں گے, بیکاز دس از دی اونلی کنٹری ویو گاٹ. سو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو سنوارنا ہمارا کام ہے. ہم کو مشکل حالات میں پاکستان ملا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ اس کو بہتر حالات میں چھوڑ کے جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ سب ہمارے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ بہت ہی بہتر حالات میں چھوڑ کے جائیں گے. ہم نے وی ری انگیج ود سعودی عربیہ, وی ری انگیج ود چائنا, وی ری انگیج ود UAE اینڈ ادر کنٹریز. شہباز صاحب نے, جب میں آپ کو سچ بتاؤں, جب بلاول بھٹو صاحب گئے ان کے فورن منسٹر سے ملے, پھر شہباز صاحب نے بات کی چین کے وزیر اعظم سے, پریمیئر لی سے, تو مارچ 25 کو ایک چائنا نے وڈرا کر لیا تھا اپنا $2.4 بلین کا لون, 15 بلین ین کا لون. اور وہ ہم کوشش کر رہے تھے لیکن وہ نہیں کر رہے تھے, ری ڈپازٹ نہیں کر رہے تھے, ری رول نہیں کر رہے تھے. When the Prime Minister صاحب talked with their Premier Lee, not only did they agree to re-roll and they have re-rolled, but they actually reduced interest rates. The 2019 میں وہ شنگھائی پلس 2.5, شنگھائی انٹر بینک ایکسچینج ریٹ پلس 2.5 لے رہے تھے. اب وہ, اور اس وقت انٹرسٹ ریٹ گلوبلی کم تھے, اب انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے, مگر پھر بھی شنگھائی انٹرسٹ ریٹ پلس 1.5 لیں گے. سو 1% یعنی کہ $20 ملین کا, $23 ملین کا ہم کو سال کا فائدہ ہو جائے گا. So that is another, and that is also a signal of China's friendliness towards us. That is also a signal. Saudi Arab نے announce کیا ہے کہ وہ جب دسمبر آئے گا تو وہ ری رول کر دیں گے اپنا لون. Saudi Arab has also agreed with me that they are going to increase the line of oil that they give us. I mean, they have given a Pakistan $100 million revolving credit, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کو ڈبل کریں گے. اور منشا صاحب ادھر تشریف رکھتے ہیں, انہوں نے کل ٹی وی پہ کہا ہے, اور پھر لوگ مجھ سے کنفرم کرے تو اللہ تعالیٰ منشا صاحب کی زبان کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور مبارک کرے گا کہ کہیں اور سے ہم کو شاید LNG بھی قرض پہ مل جائے, ڈیفرڈ پیمنٹ پہ مل جائے. سو and then we re-engage with friendly countries. We prepared a very progressive budget جو کل آپ کو پرسوں انشاءاللہ نظر آئے گا, but we are going to do fiscal consolidation. یہ جو بجٹ ڈیفیسٹ کر رہے تھے 8-9% اور لگ رہا تھا کہ امپاسبل ہے پاکستان میں, ہم انشاءاللہ اس کو لے کر آئیں گے 5% سے کم. بجٹ ڈیفیسٹ بھی کم کر کے دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. اب GDP گروتھ بھی نہیں کم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, یا کم از کم GDP گروتھ, پازیٹیو GDP گروتھ ہوگی 4-5-6% تک انشاءاللہ کر لیں گے. انفلیشن کو بھی کنٹرول کر لیں گے کیونکہ ہم فسکلی کنسالیڈیٹ کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ پروگریسو بجٹ بھی ہوگا, آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو I think something which is very close to Shehbaz Sharif's heart is targeted subsidies for the poor people. شہباز صاحب, میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں کہ شہباز صاحب سے جب میں نے کہا کہ سر پیٹرول کی پرائز بڑھانی, انہوں نے کہا میں نہیں بڑھانے دوں گا. میں کہا سر بڑھانی بہت ضروری ہے. تو انہوں نے کہا اچھا تم غریب لوگوں کو پہلے کمپنسیٹ کرو گے تو پھر بڑھائیں گے. سو وی کم اپ ود اے پلان اینڈ آئی سیڈ سر 1 مہینے کے لیے کر دیتے ہیں.
सीरियसली 1 महीने के लिए नहीं, पूरे साल के लिए करोगे। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से 7.3 मिलियन बिस्प के रेसिपिएंट्स हैं। हम अल्लाह ताला की मेहरबानी से 14 मिलियन पाकिस्तानियों को, विच इज 1/3 ऑफ पाकिस्तानी, 8.5 करोड़ पाकिस्तानियों को हर महीने स्टाइपेंड देंगे इंशाल्लाह अगले पूरे साल के अंदर। 2,000 रुपए पर मंथ। दिस इज टारगेटेड सब्सिडीज टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। और हमने एक नया नंबर निकाला है, टेलीफोन नंबर 786। वी डोंट नीड पीपल टू कॉल, बट वी नीड पीपल, जो भी हमारे बहनें मैसेज करना चाहती हैं उस पर मैसेज करें अपना शनाख्ती कार्ड नंबर। 40,000 रुपए से आमदन जिस भी हमारी बहन की कम है तो उसको हम फौरन दे देंगे। और पहले ये सजेशन आया था कि मोटरसाइकिल ओनर्स को दे दें, फिर उसके बाद हमने ये सोचा कि बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, दूसरे लोग होते हैं जिनके पास गाड़ी भी नहीं होती है, मोटरसाइकिल भी नहीं होती है, माफ़ कीजिएगा। तो उस सर्कमस्टांस के अंदर ये बेस्ट है कि हम सिर्फ गरीब लोगों को दें। तो हमने किया कि 40,000 से कम आमदन के तमाम लोग जो हमको अप्लाई करेंगे हम उनको देंगे, और इनको इस महीने रजिस्टर कर लेंगे। जो बिस्क में नहीं भी होंगे उनको हम सारा साल इंशाल्लाह देते रहेंगे। तो बिस्क के रेसिपिएंट्स को भी पैसे मिल रहे होंगे, और जो नॉन बिस्क रेसिपिएंट्स हैं लेकिन गरीब हैं उनको भी अल्लाह की मेहरबानी से अगले पूरे साल पैसा देंगे इंशाल्लाह। और वी हैव अकाउंटेड फॉर दैट इन द बजट। I see 3 or 4 people sitting in the third row who own planes. आपको थोड़ा थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, but the rest of you will be okay. Then I want to talk about issues with our economy. और ये आप सब जानते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि ग्रोथ हमको लाना मुश्किल नहीं होती। पाकिस्तान में अल्लाह की मेहरबानी से 2.5% पॉपुलेशन बढ़ती है। Because population increases by 2.5%, we very quickly get growth. Growth, 4-5% growth lena is not that difficult, really is not. And you can see this. But what happens is that the minute we have 2.5, 4.5, 5% growth, we run into a current account deficit issue. Every time. We run into a current account deficit issue. And this has happened over the years. मुशर्रफ साहब के ज़माने में अगर आपको याद है 2007-8 के अंदर current account deficit 8.1% था GDP का। और तारीख लोग भूल जाते हैं, और हमारे कुछ सोशल मीडिया पे लोग समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने सबसे ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट किया था। तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि नहीं, मुशर्रफ साहब के ज़माने में 8.1% GDP का करंट अकाउंट डेफिसिट था। उस साल भी मुशर्रफ साहब ने पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ाई थी जब 2008 के अंदर पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया था। And then People's Party came and had to deal with that current account deficit issue. Naveed Qamar is nodding because he's suffered through that. Why does it happen? और ये थोड़ा सा अनपॉपुलर ओपिनियन होगा, बट लेट मी ट्राई दिस आउट। बिकॉज हमारा मॉडल ऑफ ग्रोथ इज इम्परफेक्ट। हमारी इमेजिनेशन बहुत कम है। मैं सच्ची बात बताऊं कि देखें, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स आते हैं वो आप जैसे लोगों से, वेल हील्ड लोगों से, साहिब सरवत लोगों से मिलते हैं। और हमारा मॉडल ऑफ ग्रोथ ये है कि हम सेठों को और अमीर करते हैं कि फैक्ट्रियाँ लगे, मैन्युफैक्चरिंग लगे, उसके बाद किसी को नौकरी मिले। वो जब हम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारा इंपोर्ट बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे बिजनेसेस का भी और हमारे पर्सनल कंजम्पशन का इंपोर्ट बास्केट बहुत बड़ा है। हमारे पास टोटल कंजम्पशन बास्केट में इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। मतलब ये मैं टर्फ का एग्जांपल लेता हूँ। देयर आर मेनी बेनिफिट्स टू टर्फ लोन्स ऑफ कोर्स, बट एक मसला ये था कि आपने टर्फ लोन दिए अमीर तरीन पाकिस्तानियों को, और उसकी वजह से आपका इंपोर्ट बहुत बढ़ गया। और फिर उसके बाद नॉट जस्ट कि आपकी मशीनरी का इंपोर्ट बढ़ गया, बट आपके कंज्यूमर गुड्स का इंपोर्ट भी बढ़ जाता है। आपने ऑडियाँ खरीदनी शुरू कर दी, गाड़ियाँ खरीदनी शुरू कर दी। मिसाल है, उसके बाद जब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है तो आप मईशत स्लो करना शुरू करते हैं। जब मईशत स्लो करते हैं तो सबसे पहले तो गरीब आदमी की नौकरी जाती है। सो इट्स अ वेरी इन्वर्टेड मॉडल। एंड द सेकंड थिंग इज कि वी जस्ट एम्फसाइज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड वी डोंट डू एक्सपोर्ट प्रमोशन। और दुनिया भर में देखा गया है, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया के अंदर, कि जहां इन्होंने एक्सपोर्ट प्रमोशन की है वहां पे वो आगे बढ़े, जहां पे वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मॉडल था वो आगे नहीं बढ़े। सो वन ऑफ द थिंग्स वी वांट टू डू इज टू कम टू एन एक्सपोर्ट प्रमोशन मॉडल अवे फ्रॉम एन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मॉडल। एंड व्हेनेवर वी हैव सच हाई बैरियर्स, और ये नवेद कमर साहब, सालेह फारूकी साहब इस पर बड़ा काम कर रहे हैं कि ये बैरियर्स पाकिस्तान में खत्म कर रहे हैं, इंपोर्ट के बैरियर्स। व्हेनेवर यू हैव हाई बैरियर्स टू एंट्री इनटू अ बिजनेस, हाई बैरियर्स टू सेंड स्टफ टू पाकिस्तान, तो नॉट जस्ट के इंपोर्ट टैरिफ बढ़ जाते हैं, लेकिन इंपोर्ट टैरिफ का मतलब है कि एक्सपोर्ट टैरिफ भी बढ़ जाते हैं। एंड एक्चुअली इंपोर्ट टैरिफ रेडी आप सब जानते हैं एक्सपोर्ट टैरिफ के बराबर ही होता है। तो जब हमारा एंटी एक्सपोर्ट बायस हो जाता है, इसलिए फिर एक्सपोर्ट नहीं होता है, तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में 80% मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए है, सिर्फ 20% मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक्सपोर्ट के लिए है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है, पाकिस्तान के 20-25 बिलियन की टोटल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की एक्सपोर्ट है, विच इज नथिंग इन अ कंट्री दिस लार्ज।
ہمارے یہاں مسئلہ یہ نہیں کہ امپورٹ زیادہ ہے, ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ ایکسپورٹ بہت کم ہے. سو یہ چیز ہم کو دیکھنی ہے. اور دوسرا ایک مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بھی بہت کم ہے, تو وہ آپ کو دکھاؤں گا 1 منٹ میں. لیکن کیونکہ ہماری مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ٹیکسٹائل کے علاوہ ہم ریئلی دنیا کی سپلائی چین کے اندر حصہ نہیں ہے. ہمارا کوئی سگنیفیکنٹ ایکسپورٹ نہیں ہوتا ادر دین ٹیکسٹائل. لوگ ٹیکسٹائل کا بولتے ہیں کہ ہم ٹیکسٹائل کو بڑی مراد دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن سچی بات ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور ایکسپورٹ کرتا بھی نہیں ہے. کوئی اور کر لے. اب میں پرائم منسٹر صاحب نے بڑا ایمبیشس ٹارگیٹ دیا ہے امیر الحق صاحب کو, مسکرا رہے ہیں مجھے دیکھ کے کہ وہ ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. میں نے امیر الحق صاحب کو گارنٹی کیا کہ میں آپ کو ایف بی آر سے ایک دم دور کر دوں گا. یو ول ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ انشاءاللہ. لیکن I want to see hopefully انشاءاللہ کہ یہ بھی ایک سیکٹر ڈیلیور کرے. لیکن there are other sectors who can deliver and we want to do this. لیکن یہ دیکھیں کہ ایگریکلچر کی میں بات کر رہا تھا کہ ایگریکلچر کی بھی ہماری پروڈکٹیوٹی بڑی لو ہے. اب تھوڑی سی ماڈرن ڈیری کے اندر کچھ ماڈرن چیزیں آئی ہیں تو آئی تھنک تھوڑی سی ڈیری کی پروڈکشن بڑی ہے, تھوڑی سی ڈیری کی پروڈکٹیوٹی بڑی, اللہ کرے وہ اور پھیل جائے. لیکن فار کراپ ریئلی پروڈکٹ. اسلام آباد میں بزنس کانفرنس میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل خطاب کر رہے تھے. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کی پری بجٹ بزنس کانفرنس میں شرکت پر خوشی ہوئی. ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے, سب مل کر مسائل پر قابو پائیں. جب ہم حکومت میں آئے تو پاکستان 3رے نمبر پر تھا. ہم کسی کو نظر انداز نہیں کریں گے, تمام شعبوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان. آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان کی دورہ آسٹریلیا کی طرز پر سیکیورٹی کے بہترین انتظامات یقینی بنانے کے احکامات. پنجاب پولیس نے ملتان میں کرکٹ سیریز کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے. راؤ سردار علی خان کہتے ہیں مہمان ٹیم اور میچ آفیشیلز کو VVIP سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. مزید جانتے ہیں ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم, تفصیلات سے اپڈیٹ کیجئے گا. آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں. ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان. آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان کی دورہ آسٹریلیا کی طرز پر سیکیورٹی کے بہترین انتظامات یقینی بنانے کے احکامات. پنجاب پولیس نے ملتان میں کرکٹ سیریز کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے ہیں. راؤ سردار علی خان کہتے ہیں مہمان ٹیم اور میچ آفیشیلز کو VVIP سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. کوہ نور نیوز کی خبر پر ایکشن. انتظامیہ نے سبزی منڈی بادامی باغ کے اطراف میں قائم تجاوزات کا خاتمہ کروا دیا. آپریشن سیکٹری مارکیٹ کمیٹی بادامی باغ اور DMOR راوی ٹاؤن کی نگرانی میں کیا گیا. مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر ثاقب بٹ سے جو اس وقت سبزی منڈی بادامی باغ کے باہر موجود ہیں. جی بالکل, میں اس وقت سبزی و فروٹ مارکیٹ منڈی بادامی باغ میں موجود ہوں اور یہاں پر کوہ نور کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے یہاں پر ایک بڑا آپریشن کیا گیا ہے, جس میں پچھلے دنوں کوہ نور نیوز پر ایک ہم نے پروگرام کیا تھا اور اس پہ خبر چلی تھی جو کہ بتہ مافیا یہاں پر موجود تھے اور ان کی جو یہاں پہ ناجائز تجاوزات لگواتے تھے ان کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے ان کے خلاف چیف سیکرٹری پنجاب نے جو ایکشن لیا کوہ نور نیوز کی خبر پر. وہاں پہ چیف سیکرٹری پنجاب نے ہدایات جاری کی اسپیشل سیکرٹری کو اور یہاں پہ ہم لاہور کمشنر ڈویژن نے ہدایات جاری کی اپنے DMOR کو اور DMOR میڈم پارس اور اسپیشل سیکرٹری کی ہدایات پر جو ہمارے سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی شہزاد شیما کی ٹیموں نے یہاں پر آج آپریشن کیا ہے اور آپریشن بڑا اچھا اور گرینڈ ہوا ہے کہ یہاں پہ ناجائز تجاوزات جو ہیں جو زمین پہ بھی بیٹھے تھے اور جو ریڈیو کی صورت میں تھے ان دونوں چیزوں کو ناجائز تجاوزات کو یہاں سے اٹھایا گیا ہے اور 100 کی تعداد میں یہاں سے ریڈیاں اٹھا کر سمیت سامان کے لے جایا گیا ہے اور لے جا کے ان کو بند کر دیا گیا ہے اور ان کو جرمانے بھی عائد ہوں گے اور یہاں پر دوبارہ بھی نہیں لگنے دیا جائے گا. اسپیشل سیکرٹری کے چیف سیکرٹری جو ہیں پنجاب کے ان کی ہدایات پر اسپیشل سیکرٹری نے آگے ہدایات جاری کی اپنا مارکیٹ کمیٹی سیکرٹری کو شہزاد شیما کو اور کمشنر لاہور کمشنر ڈویژن نے آگے ہدایات کی DMOR میڈم پارس جو ہیں ان کو اور انہوں نے آگے اپنی ٹیم کو یہاں
इतला दी और दोनों टीमों ने मिलकर यहाँ पे एक अच्छा ऑपरेशन किया। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे कोहे नूर ने यहाँ पर आके इस चीज़ को हाईलाइट किया था और पीछे कुछ दिन पहले यहाँ पर नाजायज़ तजावज़ात की भरमार थी और उस चीज़ पर एक्शन करते हुए चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने खुद नोटिस लिया और एक्शन किया और दोनों डिपार्टमेंट्स को अलर्ट जारी किया और उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन में सारी चीज़ों को जी बहुत शुक्रिया साकिब भट्ट, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।